بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں حکیم محمد انیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد انیف خان۔ ہمارا موضوع المقالۃ العاشر یعنی کہ 10واں مقالہ، اور یہی مقالہ اس کتاب کا آخری مقالہ ہے۔ 10واں مقالہ ان کھانے پینے کی چیزوں کے اجزاء کے متعلق ہے جو ان کھانے پینے کی چیزوں کے مزاج کے متعلق ہے جو روزانہ ہمارے استعمال میں ہے، یعنی جو ہمارے گھریلو استعمال میں ہے، ان غذاؤں کے مزاج کے متعلق ہے۔ اور حسب سابقہ حسب دستور اس میں بھی کئی فصلیں ہیں۔ فصل اول ہے غلے کے متعلق۔ غلہ جس کو اردو میں اناج اور پشتو میں غن کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے۔ اور غلے کے اقساموں میں پہلی قسم ہے گندم کی، جس کو اردو میں عربی میں ہنتا، اردو میں گندم کھیو اور پشتو میں غنم کہتے ہیں۔ پنجابی سرائیکی سندھی سب میں اسے کنک کہتے ہیں۔ یہ مزاج کے اعتبار سے پہلے درجے میں گرم تر ہے۔ دوسرا قسم ہے شعیر کا، شعیر جس کو عربی میں شعیر اور اردو میں جو، پشتو میں ارپسے کہتے ہیں۔ یہ پہلے درجے میں مزاج کے اعتبار سے سرد اور تر ہے، اور اس میں جو میں غذائیت بنسبت گندم کی کم ہے۔ دوسری قسم ہے چنے کی۔ چنا مزاج کے اعتبار سے پہلے درجے میں گرم تر ہے۔ اور چوتھی قسم ہے جو رس کی، جس کو عربی میں جو رس اور اردو میں اور برصغیر کے تمام زبانوں میں جسے باجری کہتے ہیں، باجرہ۔ یہ مزاج کے اعتبار سے دوسرے درجے میں سرد اور اسی طرح دوسرے درجے میں خشک ہے۔ اس کے بعد مسور۔ مسور پہلے درجے میں سرد اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ باقلہ جس کو عربی میں باقلہ، اردو میں بھی باقلہ۔ باقلہ جس کو اردو میں لوبیا کہتے ہیں اور پشتو میں سے قرخے کہتے ہیں۔ اس کے دو قسم ہیں۔ جو مصری باقلہ ہے، مشرقی وسطی کی باقلہ ہے، وہ پہلے درجے میں سرد خشک ہے۔ جو برصغیری ہے وہ پہلے درجے میں گرم ہے۔ اس کے بعد حمص یا حمص عربی میں اور اردو میں اسے میتھی میتھی دانا کہتے ہیں، سرائیکی میں میتھرا اور پشتو میں سے ملک پجے کہتے ہیں۔ یہ دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خشک ہے۔ مونگ پہلے درجے میں سرد تر ہے۔ چاول پہلے درجے میں گرم لیکن قابض ہے اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ چاولوں کی خشکی دوسرے درجے میں مزاج کے اعتبار سے اور گرمی پہلے درجے۔ السی یہ گرم تر ہے۔ تل یہ پہلے درجے میں گرم تر ہے۔ اور شاہدانہ جس کو عربی میں قنب، فارسی میں شاہدانہ اور تخم بھنگ بھی کہتے ہیں، یہ دوسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھنگ ٹھنڈی ہے، بھنگ ٹھنڈی نہیں، وہ نشے میں ہو۔ آج کا فصل یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ گوشت کے متعلق۔ تب تک کے لیے آپ سے حسب سابقہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی مفید مشوروں سے کمنٹ میں دیا کریں۔ یہی مقالہ اس کتاب کا آخری مقالہ ہے، اور اس کے بعد 2 کتابیں یا 3 کتابیں ضرور غور ہے۔ حاذق حکیم اجمل خان صاحب کی، اسرار شریعانیہ حکیم نابینا صاحب کی، اور شرح اسباب و علامات۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے مزاج اور اپنی چاہت، اپنی سوچ کے مطابق ہمیں اپنے کمنٹ میں آگاہ فرمائیے کہ اس میں سے ہم کون سی کتاب کی شروعات کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔